جو یہ پورا ایک مسئلہ ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور اس کے خلاف جو ایک ساری دنیا میں یا خصوصاً سائنسی حلقوں میں اور بالخصوص مغربی میڈیا وغیرہ ایکڈیمیا ایک محاذ جو کھڑا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کہیں ذکر سختی سے اسے دبایا جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ پوری تفصیل سے فلم میں اس مسئلے کو دیکھا گیا۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دو حصوں میں ایک ایک ویڈیو کلپ کے بارے میں ایک خلاصہ مختصراً جو اہم نکات اس میں پیش کیے گئے ہیں ان دونوں میں وہ دہرا دوں، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات، کوئی تبصرہ، کوئی مزید آپ کہنا چاہیں، بحث پلانا چاہیں، وہ ویل اوپن فار دیٹ۔ پھر ایک مختصر بریک کے بعد فلم کی طرف آئیں گے، اور اسی طرح میں فلم کے اہم جو نکات ہیں اس کا ایک خلاصہ پیش کر دوں گا، اور پھر سب کو موقع دیں گے کہ اپنے خیالات اور سوالات وغیرہ کو سامنے لائیں۔ پہلا یہ ویڈیو کلپ ہے، یہ ایک ریکارڈنگ ہے مائیکل بیہی کی تقریر، پریزنٹیشن جو اس نے 2019 میں ایک جینیسس کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ یہاں اس میں اس پیشکش میں ان کا جو مضمون ہے، مائیکل بیہی میں بتاتا چلوں کہ ان سائنسدانوں میں خصوصاً بائیولوجی کے اندر جنہوں نے سب سے پہلے نشاندہی کی اس مسئلے کی جو آج کا مسئلہ ہے، یعنی حیاتیات میں، بائیولوجی میں جو مشاہدات خصوصاً پچھلے دہائیوں میں سامنے آئے ہیں، ان کی روشنی میں جو انکشافات اور جو نظر آ رہا ہے کہ لائف کا بنیادی جو حقیقت ہے اور جو محرکات ہیں، خصوصاً ڈی این اے کی روشنی میں، جینیٹکس کی روشنی میں، تو ان کا جب تفصیلی معائنہ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا نئے جدید جو مشاہدات سامنے آ رہے ہیں، ان میں واضح ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے، اس کو بنانے والا، اس کا خالق، یہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے۔ تو اس موضوع پہ مائیکل بیہی کی اپنی تقریر، اس میں وہ بائیو کیمسٹری کے نقطہ نظر سے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ جدید دور سے پہلے تو ہر شخص کو یہ عام علم تھا، ہر ایک کو معلوم تھا کہ زندگی کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں کہیں بھی ساری دنیا میں تمام انسانیت کو یہ چیز بخوبی معلوم تھی، اور وہ اس کے بتاتے ہیں کہ مثلا ببلکل اکاؤنٹس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو سامز بائبل میں بھی شامل ہیں، اس کے اندر بھی، یعنی کہ جتنے بھی قدیم سے قدیم ہمیں ملتی ہیں روایات
اور سورسز، ان کے اندر انسان کا یہ شعور اور اس کی ایک حیرانگی کہ اتنی خوبصورت یہ اور یہ زندگی، لائف کے جو ملٹی ڈائمینشنل کلرڈ اور حیران کن حقیقتیں ہیں کہ اس کا تو ایک یعنی تعریف ہی کر سکتے ہیں اس کے خالق کی. اور اسی طرح پھر وہ یورپین کیونکہ حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو یونانی گیلن، جس کو ہم حکیم جالینوس کے نام سے پہچانتے ہیں، جس کا کہ میڈیسن اور سرجری وغیرہ میں بہت ان کے کردار ہے. اور انہوں نے پہلی بار انیٹمی کو، انسان کی یہاں تک کہ آنکھ کی ساخت اور ان باریکیوں کو اس نے ایگزامن کر کے جب دیکھا تو اس کے اندر بھی جو ایک کمال کمپلیکسٹی اور عمدگی دیکھی تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ اتنی کمال چیز، باکمال چیز، یہ اتنی باریکیاں اور اس کی خوبی، یہ کوئی انتہائی عظیم عقل یا کاریگر کی بنائی ہوئی اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں. تو یہ نظریہ جدید دور تک عام تھا، ہر انسان کو پتہ تھا. پھر جب صنعت کاری کے دور میں مشینیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگیں تو تب بھی زندگی کے خالق کو، اللہ تعالیٰ کو ماننا، لیکن اس کو اور انداز میں پیش کیا گیا کہ اچھا یہ تو ایک جیسے مشین کی طرح اس کی تشبیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے ایک واچ میکر کا ذکر ہونے لگا، کیونکہ کہ یہ اتنی ایک کمپلیکس مشین ہے تو اس کا انجینئر ڈیزائنر کوئی واچ بڑا زبردست ماہر واچ میکر ہوگا. اور پھر ہم آتے ہیں چارلز ڈارون کے طرف، کیونکہ یہ ساری بحث انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے حوالے سے، ایک طرف انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور دوسری طرف ایوولوشنزم، تو اس کا بانی چارلز ڈارون کو سمجھا جاتا ہے. اور وہ خصوصاً جب وہ ایک سائنسی ایکسپیڈیشن کے حصے میں دنیا کا سمندری انہوں نے سفر کیا، تو اس سفر کے دوران وہ جنوبی امریکہ کے گلاپگوس جزیروں بھی انہوں نے گئے اور وہاں سے بہت سارے انہوں نے اسپیسیمنز جمع کیے، اور وہ پھر واپس لا کے انہوں نے جو ان کے تجزیہ کروایا ماہرین سے، تو وہ جو نتائج ان کو دیے گئے، جو جس ماہر نے اس کی انالیسس کری، کہا کہ جی یہ بہت پتہ نہیں 50 کتنے اسپیشیز ہیں فنچز کے. تو یہاں سے اس کی ڈارون کے ایک حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے، کیونکہ یہ جو جزائر تھے یہاں جو بہت ساری چڑیاں اور جانور اور پھول پودے وغیرہ، ان کا کسی دنیا کے اور خطے سے، علاقے سے مختلف تھے، اور لیکن اسی ایک علاقے میں اتنی زیادہ تبدیلی بغیر کسی اور کانٹیکٹ کے، تو یہ کیسے ہوئی؟ اس پہ پھر اس نے سوچنا شروع کیا، اور یہ فوراً نہیں، 20-30 سال لگے اسے اس پہ غور و فکر کرتے، اور پھر وہ اس نتیجے پہ آیا
اس میں یعنی جو اس کی بہت مشہور ہوئی کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز، تو اس میں مائیکل بیہی بتاتے ہیں کہ چند ملے جلے نظریات ملتے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے دا تھیوری آف نیچرل سلیکشن اور کامن اینسسٹری اور رینڈم میوٹیشن. اور ان میں بیہی کا یہ خیال ہے، اور سبھی اتفاق کریں گے، کہ کامن اینسسٹری میں کوئی قابل بحث، کوئی اس میں متضاد کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر زندہ چیز کا کوئی اینسسٹر ہوتا ہے. تو لیکن تو یہ نہیں کہ اس میں بحث طلب بات یہ نہیں ہے کہ تمام جو فارمز آف لائف ہیں ان کا ایک اینسسٹر تھا یا نہیں تھے. سوال یہ کہ وہ پہلا اینسسٹر کہاں سے آیا، تو اور پھر اس ایک اینسسٹر سے کس طرح سے مختلف جو اسپیشیز ہیں یہ کیسے نمودار ہوئی. تو اس میں وہ نیچرل سلیکشن، اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن کے بارے میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے اور استعمال ہوتا ہے. یہ بریڈرز وغیرہ نسلیں جو نکالتے ہیں ایک دوسرے سے، ایگریکلچر، فلوریکلچر اور اینیمل ہسبنڈری، ان سب چیزوں میں یہ تو معلوم ہے کہ اور اگر حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے آف سپرنگ میں سے اگر خصوصاً مشکل حالات میں ایک آدھ یا چند وہ سروائیو کر جاتے ہیں، تو پھر انہی میں آپس میں جو آگے پروڈکشن ہوتا ہے پھر وہ اس طرح سے وہ محدود ہوتی چلی جاتی ہیں وہ چند خصوصیات. تو اس طرح سے اس میں کوئی بحث طلب بات نہیں ہے، نہ کامن اینسسٹری کے بارے میں نہ نیچرل سلیکشن میں. اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے. اور یہاں ڈارون کے جو تھیوری اس نے پیش کی کہ یہ اور ایکچولی جو نیو ڈارونسٹ ہیں وہ اس طرف زیادہ آئے. اس وقت تو ڈارون کو بھی اتنا نہیں معلوم تھا جینیٹکس اور میوٹیشن کے بارے میں. تو وہاں پہ آ کے اصل بحث شروع ہوتی ہے کہ یہ نئی اسپیشیز یا کوئی بھی اسپیشیز یا کوئی بھی تبدیلی، یہ جو پرائمری ایلیمنٹ ہے جہاں سے زندگی وجود میں آتی ہے، چاہے یہ اسپیشیز ہو چاہے وہ کہاں سے آئی، وہ کس طرح سے جنم لیا اس نے، اس کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے. اور جو بیہی نے اپنی کتاب میں پیش کیا پہلی بار کہ یہ اس کو دیکھتے ہوئے، جینیٹک میٹر کو دیکھتے ہوئے، ان پروٹینز کو اور ڈی این اے کو، اور خصوصاً ڈی این اے کے دریافت کے بعد اس کی طرف ایگزامینیشن اور توجہ ممکن ہوئی. تو نیو ڈارونزم کا کہنا یہ تھا کہ جی دیکھیں یہ میوٹیشنز کی وجہ سے یہ ایوولوشن ہوتا ہے. تو اس پہ بھی آگے بات کریں گے. بات جو ہے انٹیلیجنٹ بیہی کا جو یہ کہنا تھا کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی جینیٹک سبسٹنس کی، ڈی این اے کی، وہ اس میں جو نظر آتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ اس کو پیدا کرنا یہ کسی حادثے سے نہیں ہو سکتا بلکہ ایک باشعور سورس سے ہو سکتا کی مداخلت سے ہو سکتا ہے، بلکہ اسی کی پیداوار نظر آتی ہے. تو اسی طرح پھر
بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے جو جیسے جیسے سائنس میں دوسری دریافتیں ہوتی رہیں، کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹیشن اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن، یہ روبوٹس وغیرہ، اور یہ نظریہ بھی آ گیا کہ دیکھیں کمپیوٹر جس طرح سے کرتا ہے تو دماغ بھی کمپیوٹر کی طرح ہے، تو اگر چپس کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر پروگرام کر دیا جائے تو ایک بورگ نامی، جس کو آپ کہتے ہیں سائی بورگ وغیرہ، کہ ایک ایسی انسان کی شکل کی چیز بنائی جا سکتی ہے، مشین بنائی جا سکتی ہے، یا آپ سمجھے کہ ایک انسان ہی، زندہ انسان، لیکن وہ مکمل طور پہ اپنے نینو ٹیکنالوجی سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو جیسے جیسے سائنس میں دوسرے نئی ٹیکنالوجیز سامنے آتی گئیں، نئے نئے دریافتیں ہوتی گئیں، تو ڈارونزم کے اندر بھی تبدیلی آتی گئی، اور ان نئے انکشافات کی روشنی میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرتے گئے۔ تو مائیکل بیہی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بورگ آپ ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی روبوٹ، کوئی آٹومیٹن، سب سے بڑے بورگ تو ہم خود ہیں، یعنی ہماری پورا وجود، پوری ارتقاء، انسانی گروتھ، ایوولوشن، ڈیولپمنٹ، یہ سب کی سب ایگزیکٹلی پروگرامڈ ہے، اور اتنی زبردست نینو ٹیکنالوجی ہے کہ اس لیول کی باریکی اور عمدگی اور باکمال اور کمپلیکسٹی، سب سے حیران کن نینو ٹیکنالوجی کا کنٹرولڈ ایک پتلا، وہ تو انسان خود ہے۔ تو پھر وہ آگے ایوولوشن کے بارے میں بحث کو اور لیتا ہے کہ یہ اس کی کیا جو نکات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایوولوشن کو اگر ہم اس کا معائنہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو اس کو 5 نکات وہ کہتا ہے کہ اس ہمیں جو ملتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی ثبوت۔ ایک تو یہ کہ ڈیزائن جب ہم کہتے ہیں تو ڈیزائن کوئی مسٹیکل کوئی کنکلوژن نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ جی کوئی مسٹیریس اسپریچول، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ڈیزائن تو ہمیں ہر چیز میں، مشینوں میں ملتا ہے، جو انجینئرنگ ورکس ہوتے ہیں اس میں ڈیزائن ملتا ہے، آرٹ میں ملتا ہے، ہر طرح کے۔ تو ایک تو یہ کہ ڈیزائن کوئی عجیب و غریب مختلف کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، بلکہ عام فزیکل کانسٹرکٹس میں، فزیکل آبزرویشن میں یہ عام آپ کو ہر جگہ ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ فطرت کے اندر، انسان کے اندر، اور یہاں تک کہ لائف فارمز، جینیٹکس کے اندر ڈیزائن کا موجود ہونا، اس کے بارے میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں اس میں کمال کا ڈیزائن ہے، مگر ڈیزائن ہے، یہ اتفاقیہ چیز نہیں ہے۔ تو تیسری بات یہ، اور یہاں پہ پھر ڈارون کے جو ایوولوشن ہے تھیوری، اس کے اندر کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ یہ کہ جو فزیکل اسٹرکچرل ریالٹی ہے اس میں ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں ڈارون کی جو ایوولوشن کا جو اس نے کہانی بتائی۔ تو یہ کوئی کسی کے یعنی امیجنڈ چیز نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، اس مٹیریل کو، سائنٹیفک فزیکل مٹیریل کو، تو ڈارون کی جو پیشکش تھی، جو
تھیوری تھی اس میں بہت سارے جو کہ وہ کہتا ہے انڈسپلنڈ امیجنیشن کا نتیجہ ہے. یعنی بہت سارے بیانات اس نے ایسے مزوں میں پیش کر دیے جس کا کہ کوئی بھی ایویڈنس، کوئی ثبوت، سائنٹیفک ریگرس پریسیڈنٹ کوئی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ خود اقرار کرتا ہے ڈارون کہ ابھی اس کا تو ہمیں ثبوت ہے نہیں، لیکن وہ ابھی علم میں کمی ہے، مل جائے گا. تو ڈارون کی اپنی جو یہ تھیوری ہے اس میں جو بنیادی نظریات ہیں they seem to be the product of an undisciplined imagination. اور آخری بات یہ کہ آپ اب آج کل 2019 کی بات کر رہا ہے مگر آج بھی وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں ایویڈنس مل رہا ہے سائنس میں، بایولوجی میں، تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نظریہ اور مضبوط ہی ہوا جاتا ہے، نہ کہ کمزور. جبکہ ڈارون کے نظریے میں بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں. تو اب ڈیزائن کیا ہے، کس چیز ڈیزائن میں کی کیا خصوصیات ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیزائن. تو بیہی کا کہنا ہے کہ ڈیزائن ہے اے پرپسفل با مقصد ارینجمنٹ آف پارٹس. سو با مقصد، تو مقصد تو صرف عقل اور دماغ ذہن کے اندر ہی کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصدیت تو کسی ان اینیمیٹ چیز میں نہیں ملتی. یہ صرف لائف فارمز میں اور خصوصاً دماغ کے اندر انسان کے یہ اس کے شعور کے اندر ہی مقصد ہوتا ہے. تو پھر جو مشاہدات اب سامنے آتے جا رہے ہیں، نئے نئے دریافتیں، اور یہ پھر وہی ثبوت ہمیں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک سے چھوڑ کے اب ہزارہا اس طرح کے مثالیں. اور جتنا سائنس دریافت کرتی جاتی ہے تو وہی جو نظریہ ہے آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن، اس کی شواہد مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیزائن کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ڈیزائن صرف ایک موقع پہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو کئی درجہ بند سطح بہ سطح وہ ڈیزائن آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے ایک ہی سسٹم کے اندر. اور اس کی مثال وہ بتاتے ہیں کہ مثلا زبان میں الفاظ، بلکہ اس سے بھی پہلے حروف. تو حروف یہ اتفاق سے نہیں بن سکتے، حروف بنانے کے لیے انٹیلیجنس چاہیے، اور پھر ان حروف سے آپ اتفاقیہ ورڈز، الفاظ نہیں بنا سکتے کہ مختلف حروف کو جوڑ لیا تو اس میں سے کوئی معنی خیز با معنی حروف نہیں بنتے. اور حروف تو اپنی جگہ آپ پورے سینٹنسز بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں، پیراگرافز بناتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. تو یہ ہر سطح پہ آپ کو وہ ہی انٹیلیجنس کا کارکردگی کار فرما نظر آتی ہے. پھر بیہی نے اپنی بحث ڈاکنز کو نشانہ بنایا، اور ڈاکنز کی خصوصاً ایک کتاب جس کی وجہ سے اس کو بہت سی کتابیں بہت مشہور ہوا، جس میں اس نے وہ جو ایک نظریہ تھا کہ یہ ایک بہت ہی کمال کا اور ذہین واچ میکر کی پیداوار نظر آتی ہے. تو
ڈاکنز کا کہنا ہے کہ یہ واچ میکر تو واقعی بڑا ذہین تھا لیکن تھا اندھا، یعنی وہی بات کہ اسے پتہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے ماہر تو تھا مگر اس نے یہ چیزیں جوڑ دی آنکھیں بند کر کے، یا تھی نہیں اس کی آنکھیں. تو اور پھر خود ڈاکنز کہتا ہے کہ بایولوجی میں جتنا بھی آپ تحقیق کریں تو ایک کمال کا ڈیزائن جیسا نظر آتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑا زبردست ڈیزائن ہے. اب سوال یہ کہ بھئی یہ ڈیزائن کس لیے ہے؟ تو اس کے جواب میں ڈاکنز کا کہنا ہے کہ یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اس انجینئرنگ ہے، یعنی فنکشنل، اس کی کارکردگی اور اسٹرکچرل اور یہ. تو اور پھر اسی طرح سے وہ پھر ڈارون کی ایوولوشن کو ہی کہتا ہے کہ جی یہ تبدیلی کس طرح آئی، یہ نئی سپیشیز کیسے نمودار ہوئی، تو وہ پھر ڈارون کو حوالہ دیتا ہے. یعنی اس کے اپنے جو آرگومنٹس ہیں اس میں کوئی پیر نہیں ہے. پھر بھی ہماری توجہ لے جاتے ہیں کہ جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے وہ ہیں آرگنز آف ایکسٹریم کمپلیکسٹی، اور بے شمار تعداد کے اعتبار سے بھی متعدد یہ آرگنز اور فارمز ہیں، لیکن وہ کمپلیکسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جو اس کا ڈارون کا اس کا تھا جو اس نے وجہ بتائی کہ ہوتا کیا ہے کہ اڈیپٹیشن کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے بتدریج آہستہ آہستہ بہت سے یکے بعد دیگرے تھوڑی سی تبدیلیوں کے وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے سپیشیز میں، سپیشیز کے پہلے ورائٹیز میں، پھر ورائٹیز میں تبدیلی. اگر وقت کافی ملتا جائے تو تبدیلی در تبدیلی کرتے کرتے اس طرح سے ایک نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ ڈارون کا نقطہ نظر تھا. تو بیہی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کمپلیکسٹی ہے، انتہائی کمپلیکسٹی ہے، یہ irreducible ہے. اور irreducible کی وہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی ایسی آلہ، مثلا اس نے ماؤس ٹریپ کی مثال دی، اس کے اندر جتنے بھی پرزے ہیں ان میں سے اگر آپ ایک بھی نکال لیں تو وہ مکمل طور پہ ناکار ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کی کوئی افادیت رہتی نہیں. یہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے تو اٹس ناٹ ہارف ورکبل، اٹ از ٹوٹلی انورکبل. تو یہ ہے irreducible complexity کہ اس کے جو مختلف عناصر ہیں، پارٹس ہیں، وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ساخت اور ترتیب اور رشتہ تعلق بنایا گیا ہے کہ اس میں سے اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی حصہ اگر نکال دیں تو وہ پورا کا پورا سسٹم کام کرنے سے رہ جاتا ہے. یہ جو ہے irreducible complexity نظر آتی ہے. اور اس میں پھر وہ مثال دیتے ہیں وہی ان کا اپنا جو کام تھا، بیکٹیریم فلیجلم، بہت ہی یعنی سب سے چھوٹا جو لائف فارمز سنگل سیل کہہ لیں بیکٹیریا، اس کے اندر بھی اتنی ایکسٹریملی کمپلیکس میکنزمز ملتی ہیں اور مشین کی طرح سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کا ہر پرزے کا، ہر حصے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ نئی دریافتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، اس میں ڈاروینزم کی سپورٹ میں کوئی بھی نئی حقیقت سامنے نہیں آئی، اور صرف نئے اسپیکولیشنز چلے آتے ہیں. کبھی میوٹیشنز کی بات کرتے ہیں، کبھی ایلینز کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر طرح کی چیز پہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ
لائف شروع کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی, یہاں تک کہ یہ ایلینز سویلائزیشن تھی, انہوں نے انفیوز کر دیا, سیڈ کر دیا لائف, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن اس طرف وہ سراسر منکر ہیں, اس طرف نہیں آتے کہ صاحب اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے, اس کو سراسر رد کر دیتے. تو وہ اس پہ بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو اس کے وکٹم بھی رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سمجھ نہیں آتا کیونکہ اتنی اسٹرانگ ایویڈنس کے ہوتے ہوئے ساری سائنٹیفک کمیونٹی اس کو کیوں رد کر دی. اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن یہ تو موٹیویٹڈ ہے, اس کے پیچھے ریلیجس کوئی ایجنڈا ہے اور آپ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں یا یہ کہ یہ تو ایک فلوسافیکل پروپوزیشن ہے, اس کا سائنٹیفک وہ کوئی نہیں ہے. تو یہ بات ہرگز نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پیورلی لاجیکلی ریشنلی اگر دیکھیں تو اس میں کامل صاحب جی سوری آپ کی آواز میں ایکو آنا شروع ہو گیا, کافی کٹ گیا تھا. تو یہ آپ کو میں نے بتایا مائیکل بیہی کی تقریر, کانفرنس کی سپیچ, اور اس میں جو اس نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی مختصر تعریف اور تاریخ اور جو اعتراضات ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا. تو اس پہ اگر کوئی تبصرہ, کوئی سوال آپ کرنا چاہیں. وہ تبصرہ یہ ہے کامل صاحب, وہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ ایک شیخ حمزہ یوسف کا میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, تو اس میں نا وہ اپنے کسی ایک ساتھی کے ساتھ ایک ای اسپیشلسٹ کے پاس گئے تھے. تو وہ ڈاکٹر بھی تھی اور اس نے کان کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کی تھی, اور دیوار پہ کان کی نا ایک چارٹ تھی. تو وہ کہتے ہیں میں اس چارٹ کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کتنی ایک کمپلیکس آرگن ہے جو ایک عام اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے نا اس سے کہہ دیا کہ یہ کتنی کمال کی چیز ہے. کہتی ہے ہاں. کہتی ہے میں ایک دلچسپ بات سناتی ہوں. کہتی ہے جب میں میڈیکل اسکول گئی تھی اور ہمیں جو پڑھایا گیا تھا اور جس طرح پڑھایا گیا تھا, کہتی ہے میں ویسے کرسچین مذہب میں میری پرورش ہوئی تھی, تو میں مذہب سے ہٹ گئی تھی کہ نہیں مذہب کوئی چیز نہیں ہے, یہ جو بھی ہے جس طرح وہ ڈارون کی تھیوری ہے. لیکن کہتی ہے جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کی اور میں نے کان کی تحقیق کی, جتنی میں تحقیق کرتی گئی اس کی گہرائی میں جاتی رہی, کہتی ہے مجھے خیال آیا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ صرف ہمارا ایک یعنی کہ حصہ ہے, اور ہمارا پورا وجود میں اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے, اور یہ آپس میں کس طرح یعنی کہ ایک سنرجی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک سپریم انٹیلیجنس کا کام ہو سکتا ہے, یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا. جی ایک بڑی دلچسپ جو پوائنٹ وہ میں نے مینشن نہیں کیا, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ یہ نیو ڈارونزم نے اب پکڑ لیا ہے میوٹیشنز کی اصطلاح, اور جہاں وہ ان کے سارے آرگیومنٹس ناکارہ ہو جاتے ہیں, اور کوئی ثبوت نہیں, وہ کہتے ہیں جی میوٹیشنز کے ذریعے سے نئے تبدیلیاں آتی ہیں اسپیشیز کے اندر. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو سائنٹیفکلی لیبارٹری میں بایولوجسٹ نے میوٹیشنز کو اسٹڈی کیا اور ڈیلیبریٹلی اس میں چینجز اور نئے وہ انٹروڈیوس کیے, تو معلوم یہ ہوا کہ میوٹیشنز کے ذریعے اڈیپٹیشن ضرور ہو سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, میوٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر نئے حالات میں آپ کو اس پورے سسٹم کا کچھ ریجیکٹ کرنا ہو, ڈراپ کرنا ہو, تو وہ کٹ کر کے اسے علیحدہ کر کے پھینک دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اس پوری جو کمپلیکسٹی ہے اس میں کم کوئی چیز پرزا آپ یا کوئی اعضا اسے آپ علیحدہ کر سکتے ہیں, نئی چیز نہیں ایجاد ہوتی یا کریٹ ہوتی. تو یہ ایک بہت ہی اہم
ایک نئی سائنس کی دریافت میں میوٹیشنز کے بارے میں کہ میوٹیشنز ڈو ناٹ are not conducive, or it's not possible for a system or a new species to evolve as a result of وہ ساری qualities, attributes پہلے سے ہی اس species کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ خصوصیات وہ تبدیلی کے طور پہ وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہیں. کہ اگر آپ کے ریڈ ہیئر کسی کام کے نہیں ہے تو آپ وہ جو ایک چھوٹا سا انسٹرکشن ہے کہ ریڈ ہیئر بناؤ, وہ آپ ایلیمینیٹ کر دیں, ڈراپ کر سکتے ہیں, ایڈ نہیں کر سکتے, کریٹ نہیں کر سکتے. جی, اور کوئی کامنٹ کرنا چاہے؟ کامل صاحب, یہ جو ڈاکنز کا بلائنڈ واچ میکر ہے, یہ پھر اس کو جواب کیا دیتے ہیں بلائنڈ واچ میکر کو, کہ اس کو ہم ریفیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ ریفیوٹ تو یہی ہے کہ یہ تو اتنی فائنلی ٹیونڈ اور اتنا کمپلیکس ارینجمنٹ, اور اتنا وہ آپ کو اگر ڈی این اے وغیرہ کا پتہ ہے, ہیومن جینوم کی جو اسٹڈی جس طرح سے ہوئی, تو اور اس میں ایک باقاعدہ پرپس نظر آتا ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے کمپوننٹ, بہت سارا ڈی این اے کے اندر مادہ ملتا تھا شروع میں, اس کا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا, کہتے یہ جنک ڈی این اے ہے, یہ ایوولوشن کے طور پہ جو چیزیں ڈسکارڈ ہو گئیں تو وہ ابھی تک بچی ہوئی ہیں, وہ جنک ہے. لیکن مزید جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ جنک نہیں ہے, یہ تو بہت ہی اہم ہے, اس کے اندر تو انسٹرکشنز ہیں ٹائم کے لحاظ سے وغیرہ. تو یہ کوئی آنکھیں بند کر کے یہ کھلونا نہیں بنا سکتا کوئی, کہ ایسی پکڑ کے دو چار چیزیں پھینک دیں تو کچھ اتفاقیہ بن گیا. بلائنڈ واچ میکر کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے, کر دیا کسی ایجنٹ نے, لیکن شعوری طور پہ, دانستہ طور پہ با مقصد کوئی چیز اس نے کریٹ نہیں کی. بس there might be an agent that put these things together, لیکن اس میں اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا بنا رہا ہے, کیوں بنا رہا ہے, اس کا کیا بنے گا. لیکن کامل صاحب جاہل آدمی تو نہیں ہے نا ڈاکنز, اب وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے, مین اسٹریم میں ہر بندے کو پتا ہے اس کو, تو پھر اس کو نہیں سمجھ آ رہی بات اتنی کامن جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کو پتہ چل رہی ہے, کہ اس کو کیوں نہیں پتا؟ یہ ڈاکنز کی اچھی طرح سے خبر لی. یہ جو دوسرا کلپ تھا, امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جو فلم ہے اس پہ ہم آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ڈاکنز کو پھر جو اینڈ پہ جو انٹروگیٹر ہے, انٹرویور ہے, جو اس میں ملتا جا رہا ہے, تو ڈاکنز کو بٹھا کے اس نے سیدھے سوال کیے, اور نتیجے میں ڈاکنز جو تھا وہ بالکل ہی was not able to answer, کیونکہ اس لاجواب ہو جاتا ہے. اس کو ماڈرن پروفٹ کہتے ہیں یہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکنز از آور پروفٹ. جی ڈاکنز, اور یہ سارا ہی کچھ میرے خیال سے اگر ہم جب بات کریں گے, جو یہ فلم ایکسپیلڈ کتنی واضح کرتی ہے کہ یہ اتنی ایک منظم طرح کی ایک لکس لائک اے کانسپیریسی, لیکن مگر یہ ساری سائنٹیفک کمیونٹی نے ایسے خود بلائنڈ ہو کے کہ ایک چیز کو انہوں نے کیوں بند کر دیا, کیا وجہ ہے, یہ ہم دیکھیں گے کہ اس فلم میں سمجھ آتا ہے. اور اس میں ایتھیزم, اور باقاعدہ ڈاکنز سے بھی جب یہ سوال کیا, دوسروں بہت سے سائنٹسٹ سے بات کی, تو وہ کئی بتاتے ہیں کہ جی ہم ایتھیسٹ, اچھے بھلے بلیور تھے, لیکن ریلیجس پوزیشن سے ہم ایتھیزم پہ کیسے آئے, وہ سب بتاتے ہیں کہ وجہ ہے سائنس کی وجہ سے, اور بالخصوص ڈارونزم کی وجہ سے. تو ڈارونزم, evolutionism has led to more and more people to rejecting the idea of God
as the intelligent creator of the cosmos. اور یہ علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بہت گہرے ہیں. It goes deep into politics and economics اور industry. ان سب چیزوں میں یہ ایک پوری ایک زوردار مہم کے طور پہ یہ آئیڈیا فلوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں پروموٹ کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ذرا بھی اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اس کو کیسے دبایا جاتا ہے. یہ وہ ہم دوسری فلم پہ جب آئیں گے تو آپ کو واضح ہوگا. امید ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی. یہ آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کامل صاحب، اس طرح ڈاکنز کے بے شمار کلپس ہیں جہاں کوئی بھی ذرا سا معقول شخص اس کے سامنے بیٹھ کے سوال جواب کرے تو وہ موضوع سے ہٹ جاتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا. نہیں پاتا اور بالکل بھی. یا بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، جی ہاں، یا پھر ایبسرڈیٹیز اور احمقانہ باتیں کرنے لگتا ہے. جی ہاں. اس کی میں نے بلائنڈ واچ میکر تو نہیں پڑھی، لیکن وہ گاڈ ڈیلوژن میں نے شروع کی تھی. لیکن یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کس ہائی اسکول بچے کی کوئی یہ اسائنمنٹ ہے، تو وہ مجھ سے پھر پڑھی نہیں گئی. لیکن سائنٹسٹ بھی اور ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایتھیسٹس ہیں وہ خود اپنا موقف انٹیلیجنٹلی نہیں پیش کر سکتے، اور جو پہلے وقت کے ایتھیسٹس تھے آپ بے شک ان سے اتفاق کریں لیکن وہ اپنی آرگیومنٹ ٹو انٹیلیجنس کے ساتھ ایکسپریس کر سکتے تھے. جی ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا. کامل صاحب، پچھلی بار وہ بات میری اصل میں ادھوری رہ گئی تھی، میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ غالباً وہ اس سے ریلیونٹ ہے. کہ میں پچھلی بار ایک تذکرہ کیا تھا ڈیمسکی تھیورم کا، کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ایک تھیورم ہے، میتھمیٹیکل تھیورم. اس کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں کہ اور یہ تذکرہ جیسے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا وولفگینگ اسمتھ نے اپنی کتاب اینشنٹ وزڈم کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اس میں وہ وولفگینگ اسمتھ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ کائنات میں جتنے بھی کمپلیکس پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ ڈی این اے کی شکل میں ہو یا ایکسٹرنلی ہو، انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی، یہ جتنے بھی کمپلیکس پیٹرن ہیں دے کیری انفارمیشن. اور وہ جو انفارمیشن ہے اٹ از اے میجر آف کمپلیکسٹی، مطلب جتنا پیٹرن کمپلیکس ہوگا اتنی زیادہ وہ انفارمیشن کیری کرے گا. اب اس انفارمیشن کو اس کا ایک کوانٹیٹیو میئر ہے، مطلب اس کو کوانٹیٹیو سائنسز کے اندر اس انفارمیشن کو ایک نمبر سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن بھی ایک نمبر ہے، اٹس اے کوانٹٹی، اور جس کو وہ CSI وولفگینگ اسمتھ کہتے ہیں. تو وولفگینگ اسمتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں بہت ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی یہ جو CSI، یہ جو کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن جو آپ آبزرو کرتے ہیں، یہ کسی نیچرل پروسیس کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. دس ہیز بین پرووڈ میتھمیٹیکلی. اور نیچرل پروسیس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں a process which transpires in space and time which is spatio-temporal. مطلب کہ اس کی شروعات بھی اسپیس اور ٹائم میں ہو رہی ہے، اس کا اختتام بھی اسپیس اور ٹائم میں ہو رہا ہے، جس کا اوریجن بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہے، دیٹ از اے نیچرل پروسیس. اور وہ کہتے ہیں کہ دس CSI، دس کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن which you see all around you, it has been proven mathematically through the Dembski theorem that this is not a result of any process which transpires in space and time. یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر نیچرل پروسیس جو ہے وہ کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن کو انکریز نہیں کر سکتا. یہ تو پکی بات ہے. کوئی بھی نیچرل پروسیس CSI کو انکریز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی CSI جنریٹ کر نیو CSI جنریٹ کر سکتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ایک گیون کمپلیکس پیٹرن ہے، اس کے کورسپونڈنگ ایک کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن ہے. اب آپ کو ایک اور کمپلیکس پیٹرن نظر آتا ہے جس میں زیادہ CSI، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن والے پیٹرن سے ایک زیادہ کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن والا پیٹرن وجود میں آ جائے اونلی تھرو اے نیچرل پروسیس. یہ جو انکریز آیا ہے CSI میں، دیٹ از امپاسبل ٹو جنریٹ دس ایڈیشنل CSI اونلی تھرو اے نیچرل پروسیس جس کا اوریجن اسپیس اور ٹائم کے اندر ہو. اور بیسیکلی دے آر پلئنگ بائی دا رولز آف دی کوانٹیٹیو سائنسز، مطلب جو کوانٹیٹیو سائنسز کے جو بھی رولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ماڈرن سائنس نے، بائی پلئنگ دیئر رولز انہوں نے ایک تھیورم
بیسیکلی پریزنٹ کیا ہے ڈیمسکی نے, جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے, پلئنگ بائی دیئر رولز بیسیکلی. تو میں نے کہا کہ میں یہ ایک کمنٹ کر دوں اس کے اوپر کہ نیچرل پروسیس کے تھرو سی ایس آئی انکریز نہیں کر سکتی. اور پھر وہ اینڈ میں کہتے ہیں کہ دس از اونلی پاسبل تھرو این ایکٹ وچ از بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم. اور وہ کہتے ہیں دیٹ ایکٹ cannot be it is nothing but an act of intelligence. An intellectual act is an act which is beyond space and time. اسی سے ہی سی ایس آئی یا کمپلیکس اسپیسیفائڈ انفارمیشن انکریز ہو سکتی. تو میں نے کہا یہ میں کمنٹ کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ عباس بھائی, بڑے اچھے آپ نے بات کری. تو اب آپ کی اجازت سے پھر ہم ڈو وی نیڈ اے شارٹ بریک یا سیدھے دوسرے موضوع پہ چلیں, دوسرے فلم کی طرف, کلپ جو تھی. اور یہ ایکچولی ڈاکیومنٹری ہے کیونکہ اس میں ایک بندہ وہ اسی سوال جو آپ نے بھی اٹھایا کہ یہ کیوں اس کو ڈینائی کرتے ہیں, کیوں اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, اس طرف آبویس جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے. تو اس نے یہ سوال کو فالو کیا اور اس فلم کے دوران ساری جو اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی ڈسپلنس ہیں اور جتنی بھی سائنسز ہیں اور جتنے بھی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اس سائنس میں اور اس ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں اہم کردار ادا کیا, بشمول ڈاکنز کے اور دیگر دانشوروں کے, سائنسدانوں کے, انہی سے یہ سوال اس نے پوچھے اور وہ ڈاکیومنٹ کیا. ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں یا بیچ بیچ میں وہ کلپس دکھاتا رہا ہے کہ فرام دا پاسٹ, خصوصاً نازی جرمنی اور امریکن سوسائٹی ہسٹری, ماڈرن ہسٹری, ان کے بیچ میں کلپس, جس سے کہ وہ واضح کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. تو شروع میں اور یہ ایکسپیلڈ وہ ایک شروع کرتا ہے کہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور ان کے ایک طرف ایک دیوار ہے. اب وہ بد مزوں میں جو مرضی جدھر بھی کک مار دو, ایک بچہ کک مارتا ہے تو بال جو ہے دیوار کی دوسری طرف چلی جاتی ہے. سو وہ مثال کے طور پہ کہ یہ جو سوال ہے اتنا بڑا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے بارے میں, اس کے خلاف یہ ایک جیسے پوری محاذ, جسے میں کہتا ہوں, یہ دیوار کھڑی کی ہوئی ہے کہ جو مرضی آپ کر لو, بس اس دیوار کے پار نہیں جانے کی اجازت. تو اس کا سب ٹائٹل فلم کا جیسے اس نے دیا ہے کہ نو انٹیلیجنس الاؤڈ, آپ جو مرضی کر لیں مگر انٹیلیجنس کی بات نہ کریں. اور مثال اس کی وہ برلن وال, ایسٹ اور ویسٹ برلن کے بیچ میں جو سالوں کھڑی رہی اور بالآخر وہ دیوار بھی ٹوٹی. خیر وہ ایک اور کہانی. تو اس میں وہ ڈاکنز کے ساتھ بھی بہت اہم, ایک نہیں کئی بار جب نئے سوال کو اٹھتا ہے تو پھر واپس جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے. تو ڈاکنز کے الفاظ میں جب اس نے پوچھا کہ یہ کیا دشواری ہے, کیا دشمنی ہے, کیا کیوں اس کو روک رہے ہیں, تو ڈاکنز کہتا ہے کہ جی the battle over evolution is only a skirmish in a much larger war. تو یعنی وہ بخوبی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے, is there an intelligent design in the creation of the cosmos, of life itself. اس کے implications بہت گہرے ہیں اور بہت اہم ہیں. تو اس یعنی جو چیز جو ان اعتراضات اٹھاتے ہیں لوگ,
بشمول ڈاکنز کے، ان کے نزدیک یہ کوئی چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل جنگ ہے، وار۔ اب وہ کس کے خلاف جنگ ہے، کن مقاصد کے لیے ہے، وہ بھی پھر اس فلم کے دوران کھلتا جاتا ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی سائنس makes no use of the hypothesis of God، یعنی گاڈ کو سائنس سے بالکل نکال دیا۔ حالانکہ جیسے دوسرے سائنسدان بتاتے ہیں کہ آپ ساری سائنس کی ہسٹری لے لیں تو سائنس اور مذہب یا بلیف ان گاڈ یہ کوئی ایک دوسرے کے میوچلی ایکسکلوسیو تو نہیں ہے، کبھی نہیں رہی ہے۔ انسان نے ہمیشہ سائنس بھی کی اور خدا میں یقین بھی رکھا، ایمان بھی رکھا، یہ بلکہ دونوں ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کو متضاد چیزیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن اب جو یہ آج کل کے دور میں سائنس نے جو ایک پوزیشن اختیار کر لیا ہے کہ سائنس از آلموسٹ ڈیفائنڈ بائی دس ایکسیم کہ صاحب دیر از، جو بھی آپ ایکسپلینیشن دے لیں، اور ایسی فینٹیسیز میں جا کے چیزیں جو ایکسپلین نہیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے کیسے فینٹاسٹک ایکسپلینیشن، ہر طرح کی امیجنری چیزیں جو بھی کہہ لیں، بس گاڈ کو بیچ میں نہ لائیں۔ تو یہ سائنس میکس نو یوز آف دا ہائپوتھیسس آف گاڈ۔ اور اس میں پھر یہ جو ڈاکیومنٹری وہ دکھاتی ہے کہ اس جنگ میں اس کا یہ جو بھی کر رہا ہے یہ جا کس طرف رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہم باقاعدہ اور سلسلے وار ہم اپنی آزادی کھو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے ہماری آزادی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوچ پر آزادی، فکر پہ آزادی۔ اور یہ جو آزادیاں ختم ہو رہی ہیں اس جنگ کے نتیجے میں، اس کی وہ مثالیں دیتے ہیں کہ نہ صرف سائنس کے شعبے میں، صحافت میں اور ایکڈیمیا جنرلی، خصوصاً نیورولوجی، نیورو سرجری، کاسمالوجی، ہر شعبے کے اندر ایک پوائنٹ پہ آ کے سارے وہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس سے آگے۔ جیسے وہ مثال دیتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ فلاسفر ہی بتاتا ہے کہ جو نازیز کی بڑی فیوریٹ ٹرم تھی، اسٹرانگ فیبوٹن مینز اسٹرانگلی فاربیڈن، تو یہ اس طرح کے نوٹسز لگے ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ ادھر جانا منع ہے، ادھر جانا منع ہے، your freedoms are being restricted۔ اور جہاں آپ مڑتے ہیں اگر ان حدود سے آگے جانا چاہیں تو چیک پوائنٹس لگی ہوئی ہیں، چیک پوائنٹس۔ اور یہاں تک کہ میڈیا کے اندر کس طرح سے اس کا منہ بند کیا جاتا ہے، جرنلسٹ کے منہ بند کیے جاتے ہیں، یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان کی موجودہ جس زندگی زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈسپیئر کر دیا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں اس کا تو نام لینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم نے جیسے خود بھی دیکھا ضیاء کے دور میں، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ کلمہ بین ہوا، اللہ کا نام لینا بین ہوا، قرآن شریف کا پڑھنا بین ہوا۔ اب یہ اس طرح کے بینز، تو یہ تو خیر میں کسی اور طرف چلا گیا، لیکن اسی طرح کے یعنی اس فینومینن کو تو ہم بڑی خوبی سے جانتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور ایجنڈا، اس کو چلانے کے لیے وہی سب کچھ فریڈمز کو ریسٹرکٹ کرنا، راستے بند کرنا، فکر اپنا سوچ اس کی پابندیاں لگانا، یہی سارا کام ایک عالمی سطح پہ اور خصوصاً مغربی ممالک میں جو سو کال ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اندر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے خلاف جو محاذ آرائی نظر آتی ہے،
دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، وہ فل وار سکیل یہ مہم چل رہی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سائنس اور ریلیجن کے درمیان کوئی جنگ ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ، اور اس فلم میں بھی کہا کہ سائنس اور ریلیجن میں تو تاریخی طور پہ کبھی کوئی جنگ تو نہیں تھی. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے سائنسدان جن کو کہ ہم ماڈرن سائنس کے بانیوں میں گنتے ہیں، پیپل لائک نیوٹن، اور یہ تو ریلیجس بلیورز تھے سارے. تو یہ پچھلے 200 سال کے اندر، 150-200 سال میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ محاذرائی سائنس اور ریلیجن کے مابین ایک کھڑی کر دی گئی ہے. اور لطیفہ یہ کہ جہاں سائنس ریلیجن کو برا بھلا کہتی ہے کہ یہ تو صرف اولڈ وائفز ٹیلز ہیں، خیالی چیزیں، بھوت پریوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. ریلیجن تو ہے ہی انٹلیکچولی ان ایکسیپٹیبل. اور یہاں تک کہ سائنس کو خود ایک ریلیجن بنا دیا، اور اس کا نام بھی پڑ گیا ہے سائنٹزم. اور سائنٹزم کے اندر جو سب سے پیش برانچ آف سائنس فزکس، تو فزیکلزم، دا بلیف، یہ ایک ایمان اور عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ما سوا فزیکل حقیقت کے، جو جس فینومینا کے، جس چیز کو ہم میجر کر سکیں، ایکسپیریمنٹ کر سکیں، ناپ تول سکیں. اس کے علاوہ، اور یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے، they go back to the Cartesian bifurcation between mind and matter. حالانکہ ڈیکارٹس خود was a believer, firm believer. لیکن وہ کرتے کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ڈویژن یہاں تک ہو گیا ہے کہ God is relegated to the domain of fiction and fantasy, and it exists only in the mind. اور یہاں تک کہ مائنڈ کو بھی اب دیکھا جاتا ہے it is a product of the brain. اس لیے کہ مائنڈ کی کوئی فزیکل اینٹیٹی نہیں ہے، اس کو ہم میجر نہیں کر سکتے، ٹینجیبل نہیں ہے. برین البتہ ہے، اس کو ہم کاٹ پیٹ سکتے ہیں، الیکٹریکل کرنٹس ایکسائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مائنڈ کیا ہے؟ کیونکہ نان فزیکل ریالٹی تو ہے ہی نہیں، تو پھر مائنڈ جو ہمارے خیالات وغیرہ، یہ سب برین کی ایکٹیویٹی کی پیداوار ہے. سو دا ہول تھنگ ہیز بین انورٹڈ. اور بات پھر رہ سے کہ یہاں پہ آتی ہے کہ یہ اختلاف ایک تھیوری سائنٹیفک کا دوسری سائنٹیفک تھیوری کے خلاف کوئی محاذ نہیں ہے. جنگ اور جو صف بندی ہے وہ ہے دو بالکل متضاد نظریات حقیقت، نظریہ کائنات، ورلڈ ویوز کے بارے میں. دیز آر ٹو ڈفرنٹ ورلڈ ویوز. اور ورلڈ ویوز سے مطلب یہ، واٹ از ریالٹی، واٹ از دا ریئل، واٹ از دا کاسموس اینڈ واٹ از اس. تو ریالٹی کے بارے میں دو متضاد ویوز ہیں. ایک کہ جس کے اندر the material reality, the physical reality is the only reality. Everything has to be explained in terms of that. And anything else which appears to be beyond the physical reality is just an effect and a product of the physical world. اور دوسری طرف اس کے برعکس نظریہ ہے کہ یہ جو فزیکل ریالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل ہے، دس از اے لمیٹڈ اینڈ
apparent reality, یہ ظاہری حقیقت ہے، اور اصل حقیقت اس سے ماورا ہے، جس کو کہ آپ نے تو یہ بالکل ہی اپوزڈ ویوز ہیں، ان کے آپس میں کوئی کمپرومائز کے امکان ہی نہیں ہے. یہ جنگ چل رہی ہے، اور اس فلم میں بڑی عمدہ طریقے سے اس کے تمام پہلو کو اس نے کھول کے by direct confrontation, by interviews with the leading personalities in each field. یہ دونوں پوائنٹس آف ویو، یہ نہیں کہ اس نے صرف ایک پوائنٹ آف ویو، دونوں کو پوری طرح سے اس نے کنفرنٹ کیا، سوال پوچھے، اور نتیجہ بہت ہی واضح ہے. تو یہ فلم مجھے تو بہت ہی دلچسپ لگی. I enjoyed looking at it and I would see it again. بہت انفارمیٹیو، اور اس سوال پہ جو آپ اٹھا رہے تھے لٹل وائل اگو کہ سب کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، تو اس کے بہت سارے جواب اس فلم میں ہمیں ملتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو وی کین ڈسکس دیٹ. کامل صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسپیل کیے ہیں جو پروفیسرز جو اس کی فیور میں تھے، تو آپ کے خیال میں ان کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ اس حد تک خطرہ ہے کہ ایکسپیل کر رہے ہیں، تو لائک واٹس the biggest danger that they're facing at the moment? The biggest danger is very clear, that people should not believe in God. That's the fear. اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو گیا، لوگوں کو ایمان پورا ہو گیا، تو پھر جو سو کالڈ ترقی ہے سائنس میں اور کنٹرول میں، دیکھیں ایسینشلی یہ سب جا کدھر رہا ہے، جو اس فلم میں واضح ہو رہا ہے کہ یہ سب اٹ از گوئنگ ٹورڈز گریٹر اینڈ گریٹر کنٹرول. جب ہم کہتے ہیں لاس آف فریڈم، تو لاس آف فریڈم آپ سمجھ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں دوسرا رخ ہے، مور کنٹرول. تو یہاں تک کہ وہ کنیکٹ کرتا ہے ڈاروینزم کو ود نازیزم، اور نازیزم کا جو اندر سے ڈیپ جو پروگرام تھا آف کنٹرولنگ دی میکنگ بریڈنگ اور کنٹرولنگ، بالکل ایوولوشن اینڈ اسٹرانگلی انفلوئنس بائی ڈاروینزم، کہنے کو کہ ہم بہتر انسان کی نسل پیدا کر رہے ہیں. سو جو اس سے ذرا بھی ڈیویٹ کرے آپ کی نظر میں، تو اس کو ایلیمینیٹ کر دینا. اور یہی مقصد ایک اور موومنٹ چلی تھی، ابھی بھی بعض لوگ اس میں مصروف ہیں، which is called یوجینکس. تو یوجینکس کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان کے جو نیچرل کیریکٹرسٹکس ہیں ان میں سے کچھ تو اچھی سمجھی جاتی ہیں اور کچھ غلط سمجھی جاتی ہیں. تو ہم طے کریں گے کہ اچھا اور برا کیا ہے، اور کس طرح کا کتنا، یعنی کون انسان کی پورے وی آر گوئنگ ٹو بریڈ اے سپر مین. تو یہ ایک نظریہ ہے. پچھلی بار بھی میں نے اس طرح بات کہی تھی کہ behind it there's a program which is behind especially also of this obsession with progress development, and these are very closely connected with evolution. So progress, evolution, development, growth, یہ سب کیا ہے؟ This is a kind of megalomania, a maniac obsession to control, first of all, man himself, then to control the terrestrial domain, دنیا پورا مکمل وہ بھی ہو گیا. The next step is moon, Mars, galaxies, the universe. So really this is this megalomaniac desire to become the masters of the universe. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا
تو پھر تو ہم اس کے تابع ہو گئے, تو پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی, کوئی جواز ہی نہیں رہا. پہلے تو اس کو ختم کرو تاکہ پھر ہم اپنے لیے جگہ بنائیں اور ایک جواز بنائیں. تو this seems to me the goal of all of these movements from I don't think Darwin himself intended or had any idea of this kind of goal. پر یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے آئنسٹائن کو کیا پتا تھا کہ یہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم بنا کے گرائیں گے, اب کہتے ہیں جی اوہو بڑی غلطی ہوئی, اوپس. تو یہ مگر in practice what is clear as daylight emerging out of all of these desires to control and ban and restrict, keep out certain ideas. Control of ideas is the biggest danger. اور وہی کنٹرول آف آئیڈیاز, جیسے میں کہہ رہا تھا, ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا پری آکوپیشن ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, طرح طرح کے نام, اس لیے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایون مینشن دس پاور دیٹ از بیہائنڈ دا ڈیپ اسٹیٹ. سب سے بڑا خطرہ انہیں کیا ہے؟ آئیڈیاز کا. اور یہاں تک کہ ایک اور ویڈیو کلپ میں نے کبھی دیکھی تھی, اس کے اندر اس نے بتایا کہ امریکہ کے اندر ایک پورا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے, اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کرے کہ ہمیں ان دا لانگر ڈسٹنٹ اسٹریٹجک دشمن کون نظر آتا ہے جس کے خلاف ہم ابھی سے اپنی حکمت عملی بنائیں اور تیاری کریں. سو یہ تو کام آرمیز کا ہوتا ہی ہے, سب سے پہلے ٹو آئیڈینٹیفائی دی اینیمی. تو یہ جو ادارہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ امریکہ کے تحفظ کے حکمت عملی پر غور کرے اور اسٹریٹجیز بنائے, ریکمینڈ کرے. سو ان کا جو رپورٹ ایک میں نے دیکھی کسی ویڈیو میں, اس کے مطابق ان دا فیوچر the biggest enemy of the state is the thinking individual. سب سے بڑا خطرہ ریاست کو, پاور کو, ڈکٹیٹرشپ, کنٹرول, اتھارٹیز, سب سے بڑا خطرہ is the thinking individual. اس کو کسی طرح سے کنٹرول کرنا ہے. So this is the جو وہ کہتے نا اس میں سے وہ پوچھ کیا اونٹ گزر جائے گا, ابھی آج ایک گزرا پھر the whole elephant will come in, تو اس کو آنے ہی نہ دو, ذرا سا بھی ایک قدم بھی نہ آنے دو. So this seems to be the biggest concern, is to control people's thoughts and minds in order to enslave them, in order to gain total control and power over other human beings, and then nature itself, and then, as they say, the sky is the limit, you become the master of the universe. یہ ایک خبت, ایک جنون, ایک دیوانگی میں سمجھتا ہوں انسان کے ایک فطور ہے جو انسان کے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے طرح طرح کے آپ کو مشاہدے نظر آتے ہیں, شکلوں میں یہ چیز سامنے آتی ہے, یہاں تک کہ انسان کی ذاتی انفرادی تعلقات میں بھی آپ دیکھیں گے ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ کنٹرول کرنا, کنٹرول فریکس کراتے ہیں. تو یہ ایک رجحان ہے, ایک ٹینڈنسی ہے جو ڈیپ ڈاؤن انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. تو وہ جب غالب ہونے لگتی ہے تو پھر اس طرح کی شکلوں میں سامنے آتی ہے. کامل صاحب, میرے ذہن میں یہ بھی تو آ رہا ہے کہ جو ان کی ایڈیالوجی ہے پرو ڈارون, یہ جو لوسیفرس یا زائونسٹ ہیں, اٹس کوائٹ سملر ٹو دیٹ ایز ویل. کہ آپ دیکھیں ادھر بھی تو کنٹرول ہی ہے نا, ایڈیالوجی جو ہے اس کا بھی, اور انڈیویجولس کو بھی کنٹرول کرنا. جی, اس فلم میں تو خاص کر یہی چیز اس نے واضح کی ہے کہ یہ جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یہ بعین ہی نازیزم اور ایکسٹریمزم, کمیونزم,
डिक्टेटरशिप, वो सारे जो स्टेट पावर्स होते हैं, मिलिट्री पावर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल पावर है, ये वो सब एक ही एक्चुअली कड़ी का हिस्सा है. दिस इज व्हाट द फिल्म मेक्स वेरी क्लियर. ये एक कमेंट थी कामल साहब, ये जो क्योंकि वो जो वीडियोस हमने देखे थे उसमें वो डीएनए का भी वो एक डिस्कशन होती है. तो मुझे याद है जब वो जीनोम कोड इन्होंने अनरेवल किया था तो समझ रहे थे कि अब पता नहीं हम नए हराइजन्स को पार करेंगे मेडिसिन में और डिजीज प्रिवेंशन में. तो कुछ साल पहले ना ये डीएनए कोड की मार्कर्स उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए थे, तो उनको लिंक किया था कुछ बीमारियों के साथ. तो एक रिवाज बन गया था कि लोग प्रीएम्प्टिव सर्जरी करवाना उन्होंने कर चुके थे कि इस सर्जरी से फिर हमें यानी कि इस तरह की खतरनाक बीमारियों से महफूज हो जाएंगे. तो काफी लोग यानी कि उस तरफ चल पड़े थे. तो बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई है कि सिर्फ ये एक डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि स्ट्रक्चर में से एक पीस निकालने से या उस एक हिस्से को निकालने से हर चीज बदल नहीं जाएगी, यानी कि आप उस बीमारी को आप बिल्कुल आप रिमूव नहीं कर सकते. तो ये यानी कि इन चीजों को ऐसे देख रहे थे जिस तरह के लेगो का कोई मॉडल हो, कि आप लेगो के मॉडल में से एक पीस निकाल दें तो बाकी स्ट्रक्चर उस तरह का इफेक्ट नहीं होगा, वो एक पीस ही आप निकालेंगे. तो इनको अब एहसास फिर होना शुरू हो गया कि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमने बेशक इसको कोड कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारी समझ में नहीं आ सकता कि ये इसकी इंटरेक्शन क्या होती है और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं. जी बिलाल भाई, आपको मैं इस किसी खुशफहमी में आप मुब्तला हैं कि ये इनको एहसास हो गया कि हमारी गलती, ऐसी कोई बात नहीं है. लेटेस्ट जो भी इतलात आ रही हैं, और आजकल तो बिल्कुल ताज़ा बताज़ा इंटरनेट से आपको नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो एक इंतहाई ख़तरनाक खेल कर रहे हैं लोग, जीनोम और डीएनए की जो तहकीकात हैं और दरियाफ्त हैं, उनके रोशनी में ऐसे ऐसे ख़तरनाक इस वक्त काम हो रहे हैं और बड़े सरगर्मी ज़ोर और शोर से ये काम हो रहा है. बाकायदा यू कैन सिंपली ऑन योर कंप्यूटर कॉन्टैक्ट सप्लायर्स और उनको आप स्पेसिफाई कर दें कि जी ये वाला हमें डीएनए उसका जीनोम सीक्वेंस चाहिए, तो वो आपको बाय मेल वो आपके घर पे आ जाएगा वो पुड़िया, और उससे पता नहीं आप क्या करें. तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ों पे इस वक्त खेल रहे हैं. ये और हमेशा जवाज़ तो यही होता है कि जी इंसानियत की भलाई के लिए हम इससे बीमारियों को दूर करेंगे. यही बिल्कुल यही जवाज़ नाज़िज़्म ने भी लिया था. उन्होंने जो कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे कि वो ये क्यों आप इन लोगों को मार रहे हैं, तो ये बीमार हैं, इनको ये अगर जिंदा रहे तो फिर हमारे सोसाइटी में ये बीमारी फैल जाएगी. सो बेहतर इंसान उसको बचाने के लिए, इंसान ये बीमारियों को दूर करने के लिए, तो यही काम अभी भी जोर शोर से जारी है. इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि और तेजी पकड़ता जा रहा है ये. तो इस वक्त भी जो जीन इंजीनियरिंग हो रही है, तरह तरह के आप सुनते होंगे, खबरों में कभी आता है कि ब्लू कलर चूहा पैदा कर लिया, लूमिनस मछली पैदा कर ली, इंसान के जीन लेके भेड़ बकरी में डाल दिया, तरह तरह की चीजें. वो दूध दे रही है तो दूध से ये हो जाएगा. ये सब इंसान की भलाई के लिए हो रहा है. इट्स नथिंग, इट इज जस्ट a madness, insanity to control the whole universe.
دس از ویری ڈینجرس. اور اس طرح کی بہت سے کام تیز سے تیز ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ خوش فہمی میں نہ رہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم غلط کام کر گئے تھے اور اب ہاتھ اٹھا لیا. ایسا نہیں ہے.